قبل کے درس میں نماز کی 8 شرطوں پر گفتگو ہماری مکمل ہوئی تھی، اور یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ نماز سے پہلے چند ایسی چیزیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں 8ویں جو شرط تھی وہ استقبال القبلہ، یعنی قبلے کی طرف متوجہ ہونا، اور اس کے تعلق سے کئی اہم مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ آخری شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، آخری شرط ہے نیت۔ نیت یہ کیا چیز ہے؟ کیا نیت تلاوت کا نام ہے؟ کیا نیت تکبیر تحریمہ کا نام ہے؟ کیا نیت محض خیال کا نام ہے؟ نیت کہتے کسے ہیں؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں، اجماع ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور ایسا ارادہ جو پختہ ہو، دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں نیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، دل کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ نیت ہاتھ پیر سے، زبان سے، آنکھ سے، کان سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نیت جو ہے یہ دل سے کیا جاتا ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے نیت یہ ضروری ہے۔ اب نیت کے تعلق سے چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نیت ہوتی ہے کہ یہ عبادت جس کو ایک انسان انجام دینے جا رہا ہے، وہ عبادت کس کے لیے، اور ایک دوسری نیت ہوتی ہے کہ یہ کون سی عبادت ہے۔ 2 طرح کی نیت ہوتی ہے۔ پہلی نیت کہ یہ عبادت کس کے لیے، کس کے لیے عبادت؟ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادت۔ تو اس نیت کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کا معنی یہی ہے کہ انسان عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ تو یہ جو ارادہ ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ کہاں ہوگا؟ دل میں ہوگا۔ نیت کی پہلی قسم یہ ہے، یعنی وہ نیت جس سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان اس عبادت کو کس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی عبادت کو اللہ کے لیے کرے گا تو وہ اللہ کے لیے مانی جائے گی۔ کوئی انسان کسی عبادت کو اللہ کے لیے نہیں کرے گا، کسی اور مقصد کے تحت کرے گا، تو وہ عبادت اسی مقصد کے تحت مانی جائے گی۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کے صحیح ہونے کا اور غلط ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، ہر انسان جو ارادہ کرے گا اسی کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، مثال کو اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ کہا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ہجرت ایک عبادت ہے، ہجرت ایک عبادت ہے۔ ہجرت حجر سے ہے، حجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو ہجرت کا معنی ہوتا ہے گھر بار کو چھوڑ دینا، ملک و وطن کو چھوڑ دینا، کسی اور ملک کا سفر کرنا، اپنے علاقے کو، اپنے رشتہ داروں کو، محلے کو، اپنے ملک اور وطن کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ لیکن شریعت میں ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے گھر بار کو، اپنے ملک و وطن کو جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پہ، یعنی اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو، ملک و وطن کو چھوڑتا ہے اور ایسی جگہ جاتا ہے، ایسی جگہ کا سفر کرتا ہے جہاں اس کا ایمان، اس کا اسلام محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ ہجرت عبادت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان
جب اپنے شہر کو، اپنے ملک و وطن کو چھوڑ کر کہیں اور سفر کرتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، یعنی حجر کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اگر یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ارادے سے ہے تو اس کی یہ ہجرت عبادت مانی جائے گی. اور اگر یہ ہجرت کسی اور مقصد کے تحت ہے، کیونکہ انسان، اب کوئی کلکتہ میں رہتا ہے تو ممبئی شفٹ ہو گیا، یہ بھی ہجرت ہے، حجر کیا نا اس نے، جہاں پیدا ہوا اس علاقے کو چھوڑا نا، یہ بھی حجر ہے. لیکن ممبئی شفٹ ہو گیا، کیوں؟ وہاں پر اس کی جاب ہے، تو کیا اس کو ہجرت کہیں گے؟ ہندوستان چھوڑ کر کے یو ایس شفٹ ہو گیا، یا مڈل ایسٹ چلا گیا، سعودی چلا گیا، عمان چلا گیا، یونائٹڈ اسٹیٹ چلا، کیا کہتے ہیں، یو اے ای چلا گیا، یعنی کہ دبئی وغیرہ چلا گیا، تو کیا اس نے یہ جو ہجرت کی ہے، لفظی اعتبار سے تو ہجرت ہے، لیکن کیا اس کو عبادت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ دونوں ہجرت میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے دل کے ارادے کا. پہلی ہجرت جو صحابہ کرام نے کی، مکہ کو چھوڑا، مدینہ چلے گئے، وہ ہجرت کیوں تھی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پہ تھی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طور پہ تھی، اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کے طور پہ. لیکن اگر کوئی انسان ہجرت تو کرتا ہے لیکن کسی اور مقصد کے تحت کرتا ہے تو اسی مقصد کے تحت مانی جائے گی. تو نیت کی یہ پہلی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں اخلاص. عبادت کس کے لیے، اس کا فیصلہ اسی نیت سے ہوتا ہے، اور اس نیت کا نماز میں پایا جانا ضروری ہے. اور کب پایا جانا ضروری ہے؟ نماز کی شروعات سے ہی اس نیت کا پایا جانا ضروری ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کے دل میں یہ اخلاص ہونی چاہیے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہونا چاہیے. کوئی انسان سو کر کے اٹھا اور غنودگی میں اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، اس کے بعد ہوش آیا کہ اچھا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا اس کی وہ نماز شروع ہوئی؟ نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو اس نیت کا، یعنی عبادت کس کے لیے، جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں، نیت التقرب بھی کہتے ہیں، اس کا نام دوسرا کئی ایک نام ہے علماء نے، نیت القصد والارادہ یا نیت التقرب. نیت التقرب جو ہے یہ نماز کے شروع میں پایا جانا اس کا ضروری ہے. نماز شروع کرنے کے بعد کوئی انسان اس نیت کو پیدا کرے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اچھا، نیت کی ایک دوسری قسم ہے، وہ ہے نیت التعیین، تعین کرنے والی نیت. یعنی عبادتیں جو ہے، بہت سی عبادتیں ایک طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ان عبادتوں میں فرق انسان کی نیت سے ہوتا ہے. جیسے فجر کی 2 رکعت سنت اور فجر کی 2 رکعت فرض. ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، کس بیسس پہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے؟ اور کس بیسس پہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے؟ نیت کی بنیاد پر. تو یہ جو دوسری قسم ہے نیت کی، یہ نیت التعین ہے. یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، متعین کرتی ہے کہ یہ عبادت کون سی ہے. 4 رکعت ظہر بھی ہے، 4 رکعت عصر بھی ہے، لیکن کھڑا ہونے والا انسان، نماز پڑھنے والا انسان 4 رکعت پڑھ رہا ہے، وہ ظہر کی پڑھ رہا ہے یا عصر کی پڑھ رہا ہے، یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کی نیت سے ہوگا. تو یہ نیت کی دوسری قسم ہے، نیت التعین، متعین کرنے والی نیت. اور اس نیت کا بھی پایا جانا نماز کے شروع میں ضروری ہے، لیکن تھوڑی تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ ہم نماز کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کی اس اعتبار سے 3 قسمیں. کس اعتبار سے؟ یعنی نماز کی جو قسمیں ہیں اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو نماز 3 طرح کی ہوتی. ایک تو نماز فرض، ٹھیک، ایک فرض نماز، اور دوسری قسم نماز کی ہے نفل نماز. نفل نماز ہی میں سنت نماز بھی شامل کر لیجئے. ایک فرض نماز اور ایک سنت نفل نماز، 2 قسمیں ہو گئی. اب یہ دوسری قسم جو ہے سنت نفل نماز، اس کی بھی 2 قسم ہے. ایک ہے خاص سنت نفل نماز اور ایک ہے عام سنت نفل نماز. 3 قسمیں ہو گئی، فرض، عام سنت نفل نماز، خاص سنت نفل نماز. اب تینوں کی ایک ایک مثال دیکھیں. فرض تو آپ سمجھ گئے، فجر کی 2 رکعت فرض ہے، عصر کی، مغرب، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 فرض ہے، عشاء کی 4 فرض. اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ خاص سنت یا نفل نماز.
خاص یعنی کسی چیز سے اس نماز کا تعلق جوڑ دیا گیا. جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت تو وہ ظہر کی سنت موقدہ ہے، اس کا تعلق نماز ظہر سے. عربی میں کہتے ہیں راتبۃ الظہر، ظہر کی 4 سنت نماز، یا ظہر کے بعد کی 2 سنت نماز، یا اسی طریقے پر وتر کی نماز. خاص ہے نا، وتر کی نماز راجح قول کے مطابق جو ہے وہ فرض کے کیٹیگری میں، واجب کی کیٹیگری میں نہیں آتی، بلکہ راجح قول کے مطابق وتر کی نماز یہ خاص سنت یا نفل نماز کی کیٹیگری میں آتی ہے. اسی طرح چاشت کی نماز، یہ خاص نفل نماز. تو نفل اور سنت نماز کی ایک قسم ہے جو خاص ہوتی ہے کسی وقت کے ساتھ، کسی نماز کے ساتھ. اور تیسری قسم ہے عام سنت نفل نماز. ایسے ہی کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھے، عام نماز، وہ کسی دوسری نماز سے جڑی ہوئی نہیں ہے، کسی خاص وقت سے جڑی ہوئی نہیں ہے، عام نفل نماز. تو یہ نماز کی 3 قسمیں ہوں گی. یہ 3 قسمیں میں نے اس لیے بتائی ہیں تاکہ نیت کی جو دوسری قسم میں نے ذکر کی، یعنی نیت التعیین، جس سے انسان کی نماز متعین ہوتی ہے کہ کون سی نماز یہ پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب دیکھیے یہ جو 3 قسمیں نماز کی ہو گئی، فرض، خاص سنت یا نفل، عام سنت یا نفل. اب یہ جو نیت کی دوسری قسم ہے، یہ کون سی نیت کی دوسری قسم کون سی ہے؟ نیت التعیین، تعین کرنے والی نیت ہے نا. تو تعین انسان اسی عبادت کو کرے گا کہ جس عبادت کو خاص کیا گیا ہے. لہذا فرض نماز خاص ہے وقت کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھتے ہیں، عصر کے وقت میں عصر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو وقت کے ساتھ باندھ دیا. تو فرض نماز انسان جب پڑھے گا تو اس وقت یہ جو دوسری والی نیت ہے، اس نیت کا پایا جانا نماز کے شروع میں ضروری ہے. اسی طرح خاص سنت یا نفل نماز انسان جب پڑھے گا تو نیت التعیین کا پایا جانا نماز کے شروع میں ضروری ہے. لیکن عام نفل نماز جب پڑھے گا تو اس میں خاص کرنے کی کوئی بات تو ہے نہیں، ہے نا. عام نفل نماز کو انسان 2 رکعت اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. ہم پوچھیں گے کیا پڑھ رہے ہو؟ نماز پڑھ رہا ہوں. کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ کوئی خاص نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، عام نفل نماز پڑھ رہا ہوں. تو جب وہ نفل نماز عام ہے تو اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عام نفل یا سنت نماز پڑھے تو ایسی صورت میں اس انسان کو یہ جو نیت کی دوسری قسم ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. لیکن اگر کوئی انسان فرض پڑھے یا فرض کے علاوہ کوئی دوسری نماز پڑھے، لیکن وہ دوسری نماز خاص نماز ہو، عام نہ ہو، تو ان 2 طرح کی نمازوں کے لیے انسان نیت التعیین بھی اپنی نیت میں شامل کرتا ہے. یعنی ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. اب اگر اس نے صرف نماز کے شروع میں یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں، کون سی نماز ہے، کیسی نماز ہے، کوئی ارادہ اس کے نیت میں شامل نہیں، اس کے دل میں شامل نہیں، تو وہ کون سی نماز مانی جائے گی؟ عام نفل نماز. اگر اس نماز کو وہ فرض بنانا چاہتا ہے تو فرض نماز کی نیت بھی ہونی چاہیے، دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ 2 رکعت میری فجر کی 2 رکعت نماز ہے فرض. اور اسی طرح اگر وہ فجر کی سنت پڑھ رہا ہے، عام سنت نہیں، عام نفل نماز نہیں، فجر کی نفل نماز، تو وہاں بھی نیت کا پایا جانا ضروری ہے کہ یہ جو 2 رکعت میں پڑھ رہا ہوں یہ 2 رکعت فجر کی سنت ہے. اگر یہ ارادہ نہیں رہے گا اس کے دل میں، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، داخل ہونے کے ساتھ ہی اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. اب اس کے بعد یاد آیا کہ ارے میں نے تو فجر کی 2 سنت نمازیں وہ میں نے پڑھی نہیں، تو چلو اب میں اس نماز کو کنورٹ کر دیتا ہوں، اسی کو فجر کی 2 سنت مان لیتا ہوں. نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ یہ جو نیت التعیین ہے اس کا نماز کی شروع میں پایا جانا ضروری ہے. نماز شروع کرتے وقت، یعنی اب جیسے آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں، یا تو اس وقت یا اس سے کچھ پہلے آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہوں کہ یہ کون سی نماز. اگر آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو عام نفل نماز میں کنورٹ ہو جائے گی وہ نماز.
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو آدمی آیا ہے اور اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیا، پھر اس کو یاد آیا کہ اس نے سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور آیا تو اس کو پتہ چلا یا یاد آیا کہ میں نے فجر کی 2 سنت پڑھی ہی نہیں، اب وہ چاہے اپنی نیت کو تبدیل کرنا تو نہیں کر سکتا. یا ایک آدمی آیا اور اس نے نماز شروع کر دی، مان لیجیے اس کی نماز چھوٹ گئی، تو پہلے سنت پڑھے گا فجر کی، پھر 2 رکعت فرض پڑھے گا، اللہ اکبر بول کے اس نے نماز شروع کر دی فرض کی نیت سے، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے سنت تو نہیں پڑھی، اب وہ چاہے کہ میں اپنی نیت کو تبدیل کر دوں تو کیا تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں. اس نے شروع میں کیا نیت کی ہے؟ فرض کی نیت کی ہے، وہی نیت برقرار رہے گی. اگر اس نے کنورٹ کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا پتہ ہے کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر وہ کنورٹ کرے گا تو ہوگا یہ، اس نے شروع میں نیت کون سی کیا کہ یہ فرض نماز ہے فجر کی، اچھا اب اس نے کنورٹ کیا، تو کنورٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نیت ٹوٹتی ہے، دوسری نیت بنتی ہے. تو فرض کی جو نیت اس نے کی تھی وہ توڑ دی، اب اس کے بعد اس نے سوچا کہ اسی نماز کو میں فجر کی سنت بنا لیتا ہوں، تو ایک نئی نیت اس نے کر لی. تو اب دیکھیے ہوا کیا، کنورٹ کرنے کے نتیجے میں پہلی نیت تو ٹوٹ گئی، یعنی اس کی وہ نماز جو فرض وہ پڑھ رہا تھا وہ فرض تو باطل ہو گئی، فرض تو اب نہیں مانا جا سکتا اس کو. اب جو دوسری نیت اس نے کی ہے کہ یہ جو نماز ہے اسی کو میں فجر کی سنت مان لیتا ہوں، لیکن یہ نیت اس نے نماز شروع کرنے کے بعد کی، لہٰذا یہ نیت بھی منعقد نہیں ہوگی، تو اس کی وہ جو نماز ہے نہ فرض مانی جائے گی نہ فجر کی سنت مانی جائے گی، بلکہ اب وہ کنورٹ ہو جائے گی عام نفل نماز میں. چاہے تو اس کو توڑ دے یا چاہے تو پڑھ لے. عام نفل نماز میں اگر کوئی انسان بغیر کسی عذر کے اپنی نماز کو توڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. لیکن فرض نماز کے لیے ایسا اس طرح، یعنی فرض نماز اس نے شروع کی ہے اور پھر اس کے بعد بغیر کسی عذر کے اپنی نماز کو توڑ دے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں. خیر، بات کئی نیت کے باب میں کئی ایک بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن میں چند اہم مسائل آپ کے سامنے بس رکھنا چاہتا ہوں. آپ بس اتنا یاد رکھیے کہ نیت کی یہ 2 قسمیں، ایک ہے نیت التقرب، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت، اس کا نماز کے شروع میں پایا جانا ضروری ہے. اسی طرح دوسری نیت ہے تعین کرنے والی نیت، اور یہ 2 نمازوں کے لیے شرط ہے، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز ہی صحیح لیکن خاص نماز ہو، جیسے سنت پہلے اور بعد کی سنت، یا چاشت کی نماز، یا اسی طرح اور بھی جو خاص نفل نمازیں ہوتی ہیں اس کے لیے. اور اس نیت کا بھی نماز کے شروع میں پایا جانا ضروری ہے، یعنی نماز یا تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ یہ نیت آپ کی شامل ہو کہ یہ فرض ہے، کہ یہ کون سی نماز ہے، خاص اگر ہے تو پہلے سے آپ ڈیسائیڈ کر لیں، یا تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا تکبیر تحریمہ سے کچھ پہلے آپ کی نیت بن چکی ہو کہ ہاں میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے، یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے علماء کے اقوال کا، ان اقوال کا کہ جن کو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں جمع کیا. اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، وہ ہے التلفظ بالنیہ، نیت کو زبان سے ادا کرنا، نیت کو زبان سے ادا کرنا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں زبان سے نیت کرو، یہ جملہ ہی غلط ہے، کیونکہ ابھی ہم نے سمجھا کہ نیت تو دل کا عمل ہے، تو زبان سے کیسے کر سکتے ہیں؟ پانی ہم منہ سے پیتے ہیں، کوئی انسان کہے کہ کان سے پانی پیو تو بات اس کی درست ہوگی؟ ہم کہیں گے یہ ممکن نہیں، جملہ ہی غلط ہے تمہارا. تو زبان سے نیت ہوتی نہیں ہے، اور اسی لیے تمام فقہا کا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نیت دل کا کام ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر زبان سے جو نیت کی جاتی ہے تو اس کو فقہا کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، التلفظ بالنیہ، یعنی نیت زبان سے دہرانا. یہ جملہ صحیح ہے، اپنی نیت، آپ کی نیت دل میں ہو گئی، اب زبان سے اس نیت کو دہرانا، یہ اس کا نام ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ دہرانا چاہیے کہ نہیں دہرانا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ نماز کے متعلق اگر ہم بات کریں، نماز کے متعلق جمہور علماء، مالکیہ، شافعیہ میں بھی بہت سارے علماء، حنفیہ بھی
اور حنابلہ بھی، سب کے سب اس بات کے قائل ہیں، بلکہ حنابلہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے حنابلہ نہیں ہے، یہ سارے علماء، جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی انسان زبان سے نیت دہراتا بھی ہے تو یہ جائز ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ خود احناف کے یہاں بھی اگر آپ دیکھیے گا ان کی کتابوں میں، تو ان کی کتابوں میں کہیں بھی وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں کہ آپ کو زبان سے نیت کرنا ہی پڑے گا ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا کہیں نہیں۔ وہ کہتے ہیں زبان سے دہرا دیجئے۔ کیوں؟ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ دہرانے کا فائدہ کیا؟ کہتے ہیں تاکید حاصل ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی نیت کو مضبوطی مل جاتی ہے۔ آپ نے دل میں جو سوچا، جو ارادہ کیا، اس کو زبان سے دہرا دیا۔ اب سننے میں تو ان کی لاجک اچھی لگتی ہے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں اگر دیکھیے تو یہ لاجک درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ لاجک صحیح ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، حضرات صحابہ کرام ایسا کرتے، حضرات تابعین کرام ایسا کرتے۔ ائمہ اربعہ کو لے لیجئے، امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ کے متعلق ایک حنفی امام ہے العز ابن عبد السلام، ان کی ایک کتاب ہے الاتباع، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کا لفظ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو التلفظ بالنیہ ہے، یعنی زبان سے نیت کو دہرانا، لم یقل به احد من الائمۃ الاربعہ، ان کا قول ہے، کہتے ہیں چاروں اماموں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، کسی امام نے یہ بات کہی ہی نہیں ہے کہ زبان سے نیت کرنی چاہیے۔ ان اماموں کے ماننے والے جو بعد میں آئے، ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا، اور کہا بھی تو میں نے بتایا کہ ان کا قول جائز کا ہے، ان کا قول وجوب کا نہیں ہے کہ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کہتے کر لیجئے تو اچھی بات، لیکن جہاں تک اماموں کی بات ہے، چاروں ائمہ جو گزرے، تو امام العز ابن عبد السلام کہتے ہیں لم یقل به احد من الائمۃ الاربعہ لا الشافعی ولا غیرہ بالتلفظ بالنیہ، کہ ائمہ اربعہ جو چار ہیں، نہ انہوں نے، نہ ان کے علاوہ امام شافعی نے، کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ زبان سے نیت کرنی چاہیے۔ خاص کر کے امام شافعی کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ امام شافعی کا ایک فتویٰ ہے کہ نماز کے شروع میں بولنا ضروری ہے، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بولنے سے مراد نیت کا بولنا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہاں امام شافعی کے فتوے کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کو بولنا ضروری ہے، وہ تکبیر تحریمہ کی بات کر رہے تھے۔ خیر، تو یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، بلکہ احناف میں ان کے کچھ ائمہ ایسے ہیں، خاص کر کے وہ ائمہ کہ جن کا تعلق حدیثوں سے رہا ہے۔ کئی ائمہ ہیں ان میں جنہوں نے حدیث کی خدمت بڑی کی، جیسے انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ ہے نا، انور شاہ کاشمیری جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ اسی طرح عبد الحی اللکھنوی، اور اسی طرح ان سے پہلے پرانے ائمہ میں کئی ایک علماء ایسے گزرے ہیں کہ جن کا تعلق حدیثوں سے بڑا گہرا رہا ہے، تو ان کے یہاں جو ہے باقی احناف کے بالمقابل غلطیاں کم پائی جاتی ہیں۔ تو ان میں ایک امام ہے الکمال ابن الہمام، بڑے ائمہ میں شمار ہوتا ہے، ان کا احناف کے بڑے ائمہ میں شمار ہوتا ہے الکمال ابن الہمام۔ انہوں نے اپنی کتاب میں زبان سے نیت کرنے کو بدعت لکھا ہے، کہا کہ یہ بدعت نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، کسی امام نے یہ بات نہیں کہی۔ بعد میں لوگوں نے یہ اصول بنا دیا اور اس کو رائج کر دیا لوگوں کے درمیان۔ تو بتائیے، حنفی اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے خود اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ، کیونکہ ان کو حدیث کا علم تھا، تو انہوں نے اس عمل کو بدعت لکھا، اور یہی راجح ہے، یہی بات درست ہے کہ زبان سے نیت کرنا نماز میں بدعت ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اچھا، کیا کہیں زبان سے دہرانا، نیت کو دہرانا کسی عبادت میں جائز ہے؟ نماز کے علاوہ کیا کوئی ایسی عبادت ہے جس میں زبان سے نیت کو دہرایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی عبادت آپ کے علم میں ہے؟ حج عمرہ، اور کوئی جواب؟ احسنت، دو عبادتیں ایسی ہیں، تمام عبادتوں میں دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں زبان سے اپنی نیت کا اظہار کرنا، زبان سے دہرانا، یہ سنت ہے۔
لیکن یاد رکھیے گرچہ زبان سے دہرانا سنت ہے لیکن اصل دل کا ارادہ ہی مانا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں عبادتوں میں کیسے زبان سے نیت ہوتی. جیسے ایک انسان عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, میقات پر پہنچا, عمرے کا ارادہ دل میں ہے, میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کس کی طرف سے؟ خود اپنا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو میقات پر پہنچ کر کے اب احرام باندھنے کے بعد میقات سے جب نکلنے لگے گا تو سواری پر بیٹھنے کے بعد کیا کہے گا؟ لبیک اللہم عمرتن, اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں. حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو کہے گا لبیک اللہم حجن. اچھا, کوئی انسان قربانی کر رہا ہے تو کہے گا اللہم تقبل ھذا عنی وعن اہل بیتی. حالانکہ یہ ارادہ اس کے دل میں ہے کہ میں یہ قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہوں, لیکن زبان سے اس کو دہرائے گا. یہ سنت, یہ سنت. اچھا, لیکن میں نے کیا کہا کہ تب بھی اصل دل کے ارادے کو ہی مانا جائے گا. کیا مطلب؟ مان لیجئے ایک انسان کے دل میں ارادہ کچھ ہے اور زبان سے کچھ ادا ہو گیا. جیسے ایک آدمی گیا عمرہ کرنے کے لیے, ٹھیک, عمرہ کرنے کے لیے گیا تو وہ کیا کہے گا؟ لبیک اللہم, کیا کہے گا؟ عمرتن, ہے نا. لیکن وہ جب میقات سے چلنے لگا اور نیت زبان سے دہرانے کی باری آئی تو اس نے کہہ دیا لبیک اللہم حجن, اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں, حالانکہ عمرہ کے لیے آیا ہے. تو آپ بتائیے کس کا اعتبار ہوگا؟ اس کی زبان کے الفاظ کا اعتبار ہوگا یا دل کے ارادے کا اعتبار ہوگا؟ زبان کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا, دل کے ارادے کا اعتبار ہوگا. اسی طرح ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا اپنے والد کی طرف سے, تو وہ کیا کہے گا؟ لبیک اللہم عمرتن عن والدی, اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں اپنے والد کی طرف سے. اب اس نے کہہ دیا, اس کے دل میں ارادہ ہے کہ میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں, لیکن عمرہ کے لیے میقات سے جب نکلنے لگا تو زبان سے اس نے کہہ دیا لبیک اللہم عمرتن عن والدتی, اے اللہ میں اپنے والدہ کی طرف سے, اپنی والدہ ماں کی طرف سے میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. تو اب بتائیے عمرہ کس کے لیے مانا جائے گا؟ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے؟ باپ کی طرف سے مانا جائے گا, کیونکہ دل کا ارادہ ہی اصل ہے, دل کا ارادہ ہی اصل ہے. اور یہی معاملہ قربانی میں بھی ہے. تو یہ دو مقامات, حج عمرہ اور قربانی. قربانی میں عقیقہ بھی شامل ہے, کیونکہ عقیقے میں بھی یہ اس طرح کے الفاظ کہنا یہ ثابت ہے. یعنی یہ کہنا کہ اللہم ہذہ عقیقۃ فلان, فلان میں نام لیجئے گا, ہذہ عقیقۃ زید, مان لیجیے زید کسی بچے کا نام, تو اللہم ہذہ عقیقۃ زید اللہم منک ولک, اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. یہ صحیح روایت سے ثابت. تو دو ہی عبادتیں, ان دو عبادتوں کے علاوہ کسی عبادت میں زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے, بدعت. نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں, اس کے علاوہ دیگر عبادات میں کوئی انسان اگر زبان سے اپنی نیت کو دہراتا ہے تو وہ بدعت کرتا ہے. اجر کے بجائے وزر ملے گا, یعنی گناہ ملے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا ہمارے جو احناف بھائی, جو حنفی بھائی لوگ ہیں, ان کے ہاں کیا ہے دیکھیے, انہوں نے ایسی چیز جس کو خود ان کے فقہا نے جائز کہا تھا انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا, تو ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب نقصان ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ الفاظ میں کبھی کبھی گڑبڑی کر جاتے ہیں تو وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت ظہر اثر, ارے گڑبڑا گیا, پھر سے نیت کرے گا. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت ظہر کی نماز کی, اللہ اکبر, ارے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تو بولا ہی نہیں, پھر سے نیت کرے گا. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت ظہر کی نماز کی, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر, ارے اس امام کے پیچھے تو بولا ہی نہیں, تو پھر سے نیت کرے گا. اس میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ نیت جو ہے وہ کون کون سی نیتیں کی جائیں گی, یہ کون سی نماز ہے اس بات کی نیت بھی کرنی ہے. اچھا کتنی رکعت نماز ہے, کیا اس کی بھی نیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اچھا آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اس کی نیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ رخ آپ کا کس طرف ہے, اس کی نیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو اس میں بھی بہت اختلاف بہت زیادہ پیدا ہوا. کیوں اختلاف ہوا؟ کیونکہ یہ ہم نے خود سے اپنے سے ایجاد کر دیا. لہذا زبان سے نیت کرنے کی کوئی اصل کتاب و سنت میں, صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں, یہاں تک کہ 4 بڑے ائمہ کے دور تک موجود نہیں. اس لیے خالص بدعت ہے, اور ایسا کرنے والا انسان جو ہے اجر کے بجائے گناہ اپنے لیے جمع کرتا ہے.
تو نیت کے تعلق سے یہ کچھ چند باتیں ہیں. میں دو تین باتیں آپ کو تنبیہ کے طور پہ بتاتا ہوں. اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ اس معاملے میں ہم سے غلطی ہوتی ہے اکثر. ایک مسئلہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا ایک مثال میں، وہ ہے نیت کو تبدیل کر لینا، اپنی نیت کو بدل لینا. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے اور فرض نماز سے، یا اس کو ایسے اصولی طور پہ آپ یاد رکھیے، دیکھیے نماز کی بنیادی طور پہ دو ہی قسمیں ہو رہی ہیں. پہلی قسم ہے خاص معین نماز. فرض نماز بھی معین ہی نماز ہے نا، اور خاص نفل نماز وہ بھی معین نماز ہے. تو نماز کی پہلی قسم ہے معین نماز، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو لیکن خاص ہو. اور نماز کی دوسری قسم ہے عام نماز، عام نفل نماز. ٹھیک؟ تو آپ اصول یاد رکھیے کہ ایک متعین نماز سے دوسری متعین نماز کی طرف نیت کو کنورٹ نہیں کر سکتے. یہ اصول یاد رکھیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ اصول ایک لائن میں ذکر کیے. ایک متعین نماز سے دوسری متعین نماز کی طرف اپنی نیت کو شفٹ نہیں کر سکتے. اگر کیا جائے تو دونوں نماز باطل ہو جائے گی اور وہ نماز عام نفل نماز میں کنورٹ ہو جائے گی. اور اسی طرح عام نفل نماز سے کسی متعین نماز کی طرف شفٹ نہیں ہو سکتے. دونوں معاملہ ہے. ٹھیک ہے؟ دو متعین نمازیں، ایک متعین سے دوسرے متعین کی طرف نہیں جا سکتے، اور عام نفل نماز سے کسی متعین کی طرف بھی نہیں جا سکتے. تو اگر کوئی انسان ایک متعین سے دوسرے متعین میں گیا تو اس کی نماز کنورٹ ہو جائے گی عام نفل نماز. اور اگر کوئی انسان عام نفل نماز سے کسی متعین نماز کی طرف گیا تو اس کی متعین نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز عام ہی رہے گی. اس کی دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ مثالیں جو ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں. اب دیکھیے، ایک آدمی جو ہے مسجد میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد عصر کی نماز چل رہی، اللہ اکبر بول کر نماز شروع کر دی. جیسے ہی نماز شروع کی اس کو یاد آیا کہ میں نے ظہر نہیں پڑھی، ظہر کی نماز تو میں نے پڑھی نہیں. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی نیت کو وہی کھڑے کھڑے تبدیل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اپنے دل میں ارادہ ان کا ہوتا ہے کہ میں نے تو ظہر نہیں پڑھی، یہ میں نے عصر شروع کر دی، چلیے نیت تبدیل کر لیتے ہیں، کسی کو ظہر مان لیتے ہیں. انہوں نے اپنی نیت کو کنورٹ کر لیا. تو میں نے کیا بتایا، ایک متعین سے دوسرے متعین کی طرف شفٹ نہیں ہو سکتے آپ، دونوں باطل ہو جائے گی. تو انہوں نے عصر کی نماز سے اپنی نماز کو شروع کیا. ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اب چونکہ انہوں نے نماز شروع کر دی ہے عصر کی نیت سے تو پڑھ لیتے، اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھتے، کیونکہ یہ غلطی ان سے ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے اپنی نیت کو شفٹ کر دیا. تو شفٹ کرنے سے کیا ہوا، عصر کی جو نیت انہوں نے نماز کے شروع میں کی تھی وہ نیت خود انہوں نے توڑ دی اور نئی نیت بنا لی، ظہر کی نئی نیت بنا لی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نیت آپ نے کب بنائی، نماز شروع کرنے کے بعد کہ نماز شروع کرنے سے پہلے؟ نماز شروع کرنے کے بعد. اور قاعدہ میں نے بتا دیا کہ نماز شروع کرنے کے بعد آپ متعین کرنے والی نیت نہیں بنا سکتے. تو دیکھیے، اس آدمی نے عصر کی نماز سے نماز شروع کی، اس کے بعد اپنی نیت کو تبدیل کر دیا. تو تبدیل کرنے سے عصر کی نماز خود اس نے توڑی ہے نا، عصر کی نماز کی نیت اس نے خود توڑ دی، تو عصر کی نماز باطل. ظہر کی نماز کی نیت کر لی لیکن ہوئی نہیں نیت، کیونکہ نماز کے درمیان میں اس نے نیت کی ہے، تو ظہر کی نماز بھی باطل. اس کا مطلب یہ کہ ظہر اور عصر دونوں کی نماز باطل ہو گئی. اب وہ انسان نماز میں کھڑا ہے، اب وہ کون سی نماز مانی جائے گی؟ عام نفل نماز. چاہے تو توڑ دے، چاہے تو 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر کے اور اس کے بعد پھر یعنی کیا کہتے ہیں، پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے. اگر مسجد میں جماعت چل رہی ہے تو توڑ دے، اور توڑ کر کے ظہر کی نیت سے امام صاحب کے ساتھ جوائن ہو جائے اور ظہر کی نماز امام کے ساتھ پڑھے. اس کے بعد نماز اپنی مکمل کرے، چاہے امام کے ساتھ، یا اگر کچھ رکعت چھوٹ گئی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد ان رکعت کو مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے. اس کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھے. اور عصر کی نماز کے لیے کوئی دوسری جماعت مل گئی تو بہت اچھی بات، نہ ملی تو اکیلے پڑھ لے. لیکن درمیان نماز اپنی نیت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ قاعدہ یاد رکھیں.
متعین سے متعین کی طرف نہیں جا سکتے اور عام نفل نماز سے بھی متعین کی طرف نہیں جا سکتے. اس کی مثال دوسری جو شکل میں نے بیان کی ہے اس کی مثال ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ اکبر بول کر کے نماز شروع کی, اور جیسے ہی اس نے نماز شروع کی تو اس کو یاد آیا کہ یہ میں نفل نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, میری تو فجر کی 2 رکعت فرض باقی ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے فوراً اپنی نیت کو تبدیل کر لی. عام نفل نماز پڑھ رہا تھا جس کے لیے متعین کرنے والی نیت کی ضرورت نہیں تھی, صرف اخلاص چاہیے تھا, تو اخلاص کے ساتھ اس نے نماز شروع کی. دوسری متعین کرنے والی نیت سے اس نے نماز شروع نہیں کی, اب بیچ میں وہ نماز میں اپنی نیت کو تبدیل کرے, یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنی نماز کو, عام نفل نماز کو, وہ فجر کی جو نماز ہے فرض, وہ اس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرے, تو ایسی صورت میں اگر وہ نیت تبدیل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس نے درمیان نماز میں فجر کی فرض نماز کی نیت کی ہے, تو کیا اس کی وہ نیت مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اس لیے کہ دونوں نیت, چاہے وہ اخلاص والی نیت ہو یا یہ ڈیسائیڈ کرنے والی نیت ہو کہ یہ کون سی نماز ہے, دونوں کا نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ پیرللی یا اس سے جسٹ پہلے یا تھوڑی دیر پہلے پایا جانا ضروری. یہ قاعدہ یاد رکھیں, متعین سے متعین کی طرف نہیں جا سکتے, نفل سے بھی متعین کی طرف نہیں جا سکتے. اس کی ایک اور مثال جو عام طور سے ہوتی ہے, اس کے بعد بات ختم ہوگی. ایک آدمی اٹھا, وضو بنایا فجر کے وقت میں, اللہ اکبر بول کے اس نے فجر کی 2 سنت. اچھا یہ بتائیے, فجر کی 2 سنت عام نفل نماز ہے یا خاص؟ چلیے ماشاء اللہ. اور فرض جو فجر کی ہے وہ عام نماز ہے یا خاص؟ ٹھیک ہے, تو ہمارے سامنے 2 خاص نمازیں, ایک فجر کی 2 سنت, ایک فجر کی 2 فرض. اب اس آدمی نے نماز شروع کی, اس کے ہاتھ میں گھڑی, تو نماز جیسے شروع کی اس نے کس ارادے سے؟ فجر کی 2 سنت کے ارادے سے. اس نے گھڑی دیکھا, گھڑی پر نظر گئی, اس کو یاد آیا کہ ارے اب تو 1 منٹ میں سورج نکلنے والا ہے. ٹھیک, 1 منٹ میں سورج نکلنے والا ہے. تو اس نے کیا کیا, اپنی نیت کو تبدیل کر لیا. اس نے کہا کہ یہ جو سنت نماز ہے میں اسی نماز کو فجر کی فرض نماز مان لیتا ہوں. تو ہوا کیا, اس نے سنت نماز کی نیت توڑ دی اور فجر کی فرض نماز کی نیت بنا لی. تو جو اس نے توڑ دی وہ نماز باطل, اور جو اس نے بنائی جو نیت, وہ نیت نہیں بنی کیونکہ نماز کے درمیان میں اس نے نیت بنائی ہے, تو وہ نماز ہی باطل. اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ عام نفل نماز, یا تو اس کو پڑھے یا توڑ کر کے پہلے سنت پڑھے پھر فرض پڑھے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان کی نیند کھلی ہے اور اس نے دیکھا کہ 1 منٹ, آدھا منٹ باقی ہے, 2 منٹ باقی ہے فجر ختم ہونے کو, سورج نکلنے کو, تو کیا کرے گا وہ انسان؟ کیا پہلے فرض پڑھے گا اس کے بعد سنت پڑھے گا؟ نہیں, وہ سنت ہی سے شروع کرے گا. اس لیے کہ نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں یا بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ اصل اس نماز ہی کا حصہ ہوتی. اسی لیے کیا کہتے ہیں, فجر کی سنت, عام سنت نہیں ہے نا, وہ فجر کی سنت ہے, ظہر کی سنت, عصر کی سنت, مغرب کی سنت, عشاء کی سنت. اور اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ فرض نمازیں سب سے افضل, ان سے بہتر افضل کوئی نماز نہیں. ان نمازوں کے, فرض نمازوں کے علاوہ افضل ترین نماز وہ نمازیں ہیں جو ان فرض نمازوں سے منسلک رہتی ہیں, جڑی رہتی ہیں, یعنی پہلے اور بعد کی سنتیں. اس کے بعد رات کی نماز کی باری آتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے. تو علماء نے کہا کہ وہ رات کی نماز سب سے بہترین نماز ہے, لیکن فرض کے بعد اور فرض کے ساتھ جو نمازیں جڑی ہوئی ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے, ان نمازوں کے بعد. لہذا اگر وقت بالکل کم ہے, فجر کو وقت بالکل ختم ہے, سورج اب نکلنے ہی والا ہے اور آپ کی نیند کھلی ہے, وضو کرنے کے بعد ڈائریکٹ فرض مت پڑھیے, آپ شروع کیجئے سنت سے, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کی نیند جو بعد میں کھلی ہے, گرچہ وہ وقت نکلتا جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے موقع ہے کہ وہی وقت آپ کے لیے فجر کی نماز کا وقت. تو پہلے آپ سنت پڑھیے آرام سے, اور اس کے بعد پھر فرض پڑھیے فجر کی, کوئی مضائقہ نہیں. گرچہ وقت
نکل جائے. اس طرح کا ایک واقعہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا. آپ نے سورج نکلنے کے بعد غالباً فجر کی نماز کے وقت ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے نماز پڑھی, تو آپ نے شروعات اسی سے کی تھی, یعنی سنتی سے آپ نے شروعات کی تھی. تو یہ نیت کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل تھے. مسائل نیت کے تعلق سے اور بھی ہیں, لیکن ہم ان کو ترک کر دیتے ہیں. ان میں سے جو اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق تمام تر عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. اس کے بعد جو درس ہے الدرس السابع, 7واں درس, یہ نماز کے ارکان کے تعلق سے. نماز میں انسان جو کچھ کرتا ہے, قیام کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے, رفع الیدین کرتا ہے نا. تو نماز میں جو اعمال ہیں وہ 3 طرح کے ہیں, ارکان, واجبات اور سنتیں. تو اگلے درس میں انشاءاللہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ نماز کا, یعنی نماز کے ارکان, اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا